بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، یوم عاشوراء کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ اکثر لوگ اس مبارک دن میں نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہے جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے کہ یوم عاشوراء کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص سورت پڑھنا لازمی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ دن دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے، جس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس دن میں اپنے بندے کا گرگرانا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ یوم عاشوراء کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوستو، آج یوم عاشوراء کے دن یہ نفل نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، رزق اور مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورے سال کے لیے پھر وہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس دن کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دن کو کیسے گزارنا ہے۔ حالانکہ یہ دن بڑی قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشوراء کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو مرد و عورت بھی یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ میں سے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، وہ پڑھنے کا طریقہ بڑے دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سمجھیں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، کیونکہ کئی لوگ یہ نماز پڑھ کر اپنے حالات بدل لیتے ہیں۔ یہ دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ، صبر، شکر اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے دوستو، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کے اندر موجود ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم کے ہیں، اور اس میں خاص یوم عاشوراء کا روزہ، جس کا خصوصی اہتمام ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو، کوشش کیجئے گا اس دن روزہ ضرور رکھ لیجئے گا۔
اگر روزہ بھی رکھ لیں اور ساتھ یہ نماز بھی پڑھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ جو کچھ بھی مانگیں گے تمہیں ملتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ بھی کر سکے تو یہ نماز پڑھ لیجئے گا اور روزہ بھی رکھ لیجئے گا، پھر دیکھیے کہ پورا سال کیسے برکتیں ملتی ہے اور کیسے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا کی سرزمین پر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ یہ نفل نماز پڑھیں گے تو اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھی بہن بھائی اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ یوم عاشوراء ایمان، صبر، شکر اور توکل کا پیغام ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آزمائش ضرور آتی ہے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بے شمار ظلم کیے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت تعاقب میں نکلا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کی روزہ رکھتے اور اس کی ترغیب دیتے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے طریقہ بالکل یکساں ہے۔ دوستو، میں نیت سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھنا، کیونکہ ان نوافل کے بعد ایک خاص عمل ہے جس کے کرنے سے آپ پورا سال رزق کی فراوانی میں رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا گھر ہمیشہ مالا مال رہے گا۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل توبہ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ دوستو، جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ نے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تاکہ ہر بھائی بہن کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو دوستو،
جب نیت کرنی ہے نا تو یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں کا تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ گناہ جانے میں ہوئے یا انجانے میں تو معاف فرما دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ کیونکہ دوستو 9 اور 10 محرم کو 61 ہجری میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعے پر غم کا اظہار کرنا فطری ہے، لیکن اسلام نے غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے اور شہداء کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے آپ نے بھی یہ نوافل پڑھنے ہیں تاکہ صوفیہ اور اللہ والوں کی طرح یہ دن گزار کر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھنے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر موجود ہے، اور یہ بڑی کمال کی صورت ہے جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رزق کی برکت کے لیے بتائی تھی کہ اس کی برکت سے تم اور تمہارے ہمسائے بھی غنی ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں 10 بار اور دوسری رکعت میں بھی 10 بار پڑھیں گے۔ اس سال اتفاق یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ کے دن آ رہے ہیں، یعنی یوم عاشوراء جمعہ کا دن ہوگا اور رات جمعہ کی ہوگی، جو مزید برکتوں اور عظمتوں والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوم عاشوراء کی حقیقت سمجھنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہے آمین۔ ہماری یوم عاشوراء کے دن خصوصی دعا ہوگی، تو جو لوگ بھی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنا نام لکھ دیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ اس دن کی اجتماعی دعا میں الگ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اب جیسے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ دن بھی 10 محرم ہے اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے، جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ اب 2 رکعت آپ نے مکمل کر لیے، یعنی رکوع، سجدہ، تشہد کے بعد سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے تاکہ اسی وقت رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور استغفر اللہ۔ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور رزق بھی ملتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس تسبیح کی برکت سے دولت خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اب اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، کیونکہ کھڑے ہونے سے دوگنا ثواب ملتا ہے۔ اب جب دوسرے 2 نفل کی نیت کرنی ہے تو یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب شہدائے کرب و کربلا کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے،
جب نیت کر لی تو اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ان رکعتوں کے اندر بھی آپ نے سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے۔ اب یہ سورہ اخلاص آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے دونوں رکعتوں میں ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ عام دنوں میں ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن یوم عاشوراء میں ایک بار پڑھیں گے تو 70 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 2 رکعتوں میں 140 قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہ 4 رکعتیں ہو چکیں، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ درود شریف، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھ کر آگے آخری 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ آخری 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کی ہے، جس میں آپ نے اللہ کے حضور اپنی ہر حاجت جیسے رزق، اولاد یا پریشانی کا حل طلب کرنا ہے۔ نیت کریں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کوثر کو فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی کرنا ہے۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے جو چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور اس سے حاجت پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، اس مبارک دن کے طفیل ہماری توبہ قبول فرما، شہدائے کربلا کے درجات بلند فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور جتنے بھی بہن بھائی آمین کہہ رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کمنٹ باکس میں اپنی حاجت لکھیں اور 10 بار درود پاک پڑھ کر آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اور دین کی ایسی ہی مستند باتوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔